ثابت کرو. قوم کیونکہ اجلت میں ہے، تربیت وہ نہیں ہو سکی جو ہونا چاہیے تھی، وہ قوم انکار کر دیتی. اذهب انت وربك قاتلا نحن هاهنا قاعدون. جا موسیٰ تو اور تیرا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں. اور کہا گیا کہ موسیٰ ہم تیرے ساتھ آئے تھے کہ تو ہمیں جنت کے میوے کھلائے گا، دنیا کی تمام آسائشوں سے ہمیں روشناس کرے گا، اس کے بعد مرنے کے بعد جنت کے باغوں کے اندر ہمیں داخل کروائے گا. ہم تو اس لیے تیرے ساتھ آئے تھے، ہم اس لیے تو نہیں آئے کہ تیرے لیے خون بہائیں کہ تیرے رب کے حکم پہ چلتے ہوئے ہم جب قتل و غارت شروع کر دیں یا اپنا محاسبہ کرنے کے لیے دنیا کے اندر تیار ہو جائیں، اپنے کو سزا دیں، اس کے لیے ہم تیرے ساتھ نہیں شامل ہوں. جا تو اور تیرا رب لڑے، ہم تو لڑنے والے نہیں ہیں. ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہر نبی کی صرف مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ صبر کرتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، صبر کا وہ ایک انتہا کی مثال ہے ان کی زندگی میں. ان کو ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ جسم کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں. ہر وقت اللہ سے التجا کرتے ہیں، یا اللہ تو جو کرتا ہے وہ بہتر ہے، وہی میرے لیے بہتر ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، جو تیرا حکم ہے میں تیرے حکم کے اوپر راضی ہوں. جب ایک سیام اقبال نے بڑی پیاری بات کہی، رضائے رب میں راضی رہی حرف آرزو کیسا، رضائے رب میں راضی رہ یہ حرف آرزو کیسا، خدا مالک خدا خالق خدا کا حکم تو کیسا. ہمیں پیدا کیا اللہ نے، ہمیں توانائیاں بخشی، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسم دیا، جسم کے اندر قوتیں دی، اور قوتیں بھی ایسی دی جس کا شمار، جس کے ہم شکر ادا ساری زندگی ادا کرنا چاہیں نہیں کر سکتے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ہم ناشکرے ہیں، ہم بے صبرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے اگر اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم غور کر لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم ساری زندگی اللہ کے سامنے جھکے رہے، سجدے میں پڑے رہے، اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی نافرمانی کبھی سوچے بھی نہ. ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صلہ نہیں دے سکتے، اس کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم محض ناچیز کچھ بھی نہیں. ذرا دیکھ لیجیے، ذرا غور کر لیجیے، ناشکرے تو ہم ہیں ہی ہیں. ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا ہمارے اوپر فضل ہے، کرم ہے کہ ہم زندہ سلامت ہیں، چلتے ہیں، توانا ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری کوئی ایک چھوٹی سی چیز اگر ہم سے چھین لے، وقتی طور پہ چھین لے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تیرا ہی رحم ہے، تیرا ہی فضل ہے، ورنہ ہم تو ناچیز. جا کے دیکھیے ہسپتالوں کے اندر جو بیمار پڑے ان کا کیا حال ہے، کن کن عمارتوں کے اندر وہ لوگ مبتلا ہیں. ایک شخص جس کی بینائی کھو گئی، اس سے پوچھو یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے. جو چلنے سے محتاج ہو گیا اس سے پوچھو یہ ٹانگیں کتنی بڑی نعمت ہے. جن کے ہاتھ ضائع ہو گئے ان سے پوچھو یہ انگلیوں کی کتنی اہمیت ہے. کہ وہ منہ کے اندر نوالا بھی نہیں ڈال سکتے، اپنے ہاتھ سے گلاس پکڑ کے منہ کے اندر پانی بھی نہیں پی سکتے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں. حقیقت یہی ہے بھائی، دنیا کے اندر رہتے تو ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کبھی ہم شکر ادا کرنے کا سوچتے بھی نہیں. جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا مختلف اشیاء سے، جن میں خوف ہے، پیاس ہے، تمہارے مال کا کم ہونا ہے، اور تمہاری تمام جو ضروریات زندگی اس کا کم ہونا ہے. لیکن پھر کہا یہ چیزیں تو ہم آزمائیں گے، لیکن اس کے بعد کہا بشر الذین، اور اس کے بعد بشارت دیجئے ان لوگوں کو الذین اصابتہم مصیبہ، جن کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے وہ صبر کرتے ہیں اور کہتے کیا ہیں، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اے اللہ ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹ کے جانا ہے، یہ کہتے ہیں. اچھا ایک اور فہمی آپ نکال لیجیے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دنیا کے اندر مصیبتوں میں ڈالا ہے، اور یہ مصیبتیں جو ہیں ان کے لیے آزمائش تو ہے یہ، لیکن ہماری مصیبت ہے، یہ نہیں کبھی یہ سوچے بھی نہ. اور بندہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، دنیا کی آسائش میرے پاس
وافر مقدار میں نہیں ہے. ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، ہم بہت مصیبت میں ہوں، انتہائی غلط تصور ہے. آپ کو معلوم ہے، میں نے آپ کے سامنے شروع میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے دو طریقوں سے. یا تو کسی کو دے کے آزماتا ہے، سب کچھ دیا تمہیں، یا کچھ سے اسے لے لیا تب آزماتا. اب وہ آزمائش جو دے کے دینے والی آزمائش ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے، بجائے اس کے کہ ایک بندہ بھوکا ہے، فقیر ہے، دنیاوی آسائش کو حال نہیں ہے، اس کو مصیبتوں میں مبتلا رہتا ہے، ہمیشہ وہ پریشانی مبتلا رہتا ہے. لیکن اگر اس کے اوپر ایمان ہے تو وہ کیا کہے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ میں تیری طرف سے آیا ہوں، تیری سے لوٹ کے جانا ہے. تو جو چاہتا ہے، جو تیری خواہش ہے وہ مجھے منظور ہے، میں قبول کرتا ہوں. جو یہ سمجھتے کہ میرے پاس اگر مال ہوتا، دولت ہوتی، جائیداد ہوتی، اولاد ہوتی، حکومت ہوتی، اقتدار ہوتا، میں بڑا خوش رہتا. یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. جاؤ ان لوگوں کو جا کے دیکھو، دنیا کی ہر آسائش ان کے پاس موجود ہے. بہترین گھر ہے، بہترین بیڈ روم ہے، اے سی لگے ہوئے اس کے اندر، چاروں طرف وہ تمام چیزیں مہیا ہیں. نہ گرمی کا احساس ہے، نہ سردی کا احساس ہے، نہ بھوک کا احساس ہے، نہ کسی چیز کے احتیاج کا دل میں تمنا پیدا کہ فلاں یہ چیز بھی ہونی، سب کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن آزمائش کیسی ہے ان کے لیے؟ میں نے کہا کہ یہ آزمائش بہت سخت آزمائش ہے کہ سب کچھ تمہارے پاس ہے اور تم پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے. میں نے کو پتا ہے، ہمارے ایک ساتھی تھے کراچی کے اندر، بڑے سرمایہ دار، اللہ تعالیٰ نے بعد میں توفیق دے دی، وہ درست ہو گئے. لیکن دنیا کی ہر آسائش ان کے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا، اس کو پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر. دیکھ تو کیا کرتا ہے، تو گھمنڈ کرتا ہے تو مال کے اوپر، اولاد کے اوپر گھمنڈ کرتا ہے. یہ اولاد جس کو تم بڑا پڑھ کے بڑا کیا، ہم کو کاروبار کروا کے دیے ہیں، آج وہ تجھے پوچھنے کے لیے نہیں آتے. تو بیمار ہے، تیرے قریب آنے کو نہیں، ہاں نوکر 10 رکھ دیں گے تمہارے سامنے نہیں آتے. اور حال یہ ہے آزمائش کا کہ دنیا کی ہر چیز تیرے پاس وافر تعداد کے اندر میسر ہے تجھے، لیکن کسی چیز سے فائدہ حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تجھے روک دیا. اللہ تعالیٰ نے روک دیا. روکا کیسے؟ ڈاکٹروں کے پاس دیا، فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، سب ٹیسٹ کرتی، میڈیسن بھی دے دی، ساتھ پرہیز بتائی. دیکھو میں تمہیں ہے شوگر، تم میٹھا نہیں کھا سکتے. تمہارا دل جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا، تم نمک بھی نہیں کھا سکتے. تمہارا کولیسٹرول بڑا ہوا ہے، تم گوشت بھی نہیں کھا سکتے. 50 چیزیں اور بتا دی، یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے. وہ کیا کرتا ہے بندہ؟ ہر چیز موجود ہے اس کے پاس، لیکن ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. وہ زندگی کی ڈور کو برقرار رکھنے کے لیے وہ تمام چیزوں سے دور ہو جاتا ہے. یہ سزا نہیں تو اور کیا ہے؟ اب سوچئے وہ بندے کا حال کیا ہوگا جو صبح شام صرف ابلی ہوئی سبزیاں کھائے، وہ بھی سبزیاں چند محدود، فلاں فلاں کھا سکتے ہو، باقی چیز نہیں کھا سکتے. بہترین بستر کے اوپر، جب تک اس کو ٹیکلائزر نہ دیا جائے اس کو نیند نہیں آتی. جب تک اس کو دواؤں کا وہ معاملہ نہیں ہے، اس کو نیند آتی نہیں، سکون نہیں ملتا. بتاؤ. اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھو، ایک مزدور ہے، سارا دن وہ مزدوری کرتا ہے، تیشا بیلتی کا کام کرتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، راج کا کام کرتا ہے، تھکا ہارا آتا ہے، اور رات کو اس کو دیکھو اپنے سر کے نیچے ایک کھردری اینٹ رکھی ہوتی ہے، سویا ہوتا ہے، اور خراٹے مار رہا ہوتا ہے. اس کو نہ فکر ہے کہ مچھر کھائے گا، نہ اس کو فکر ہے کہ گرمی ستا رہی ہے، اور نہ اس کو فکر ہے کہ اور کچھ مسئلہ ہو جائے گا، کوئی سانپ مجھے لڑ جائے گا، کوئی بچھو کھا جائے گا مجھے راستے کے اندر، میں روڈ کے اوپر پڑا ہوں یا پارک کے اندر پڑا ہوں یا روڈوں کے درمیان. آپ دیکھیے درمیان میں جو ہائی وے کے اوپر لوگ رات کو پڑے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں مزے سے. اب اس کی زندگی اور اس شخص کی زندگی کا موازنہ کیجیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ خوش قسمت ہے. اور دوسری بات، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ جن کو جتنا دیتا ہے، دنیاوی آسائشیں دیتا ہے، ذہانت اور فطانت دیتا ہے، عقل و شعور دیتا ہے، ہر مال کے اوپر 10 درس دیتا ہے. یاد رکھو یہ درس صرف دنیا تحل کے لیے، آخرت کے اندر ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے اس کے ذمہ. ایک آدمی غریب فقیر ہے بیچارہ، میرے جیسا سفید پوش آدمی، اس کے پاس کوئی نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ آگے پیچھے ہے. وہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش کر، اللہ کیا پوچھے گا اس سے؟ بھائی تمہیں میں نے کتنا دیا تھا؟ بھائی اللہ یہ دیا تھا اور یہ میں نے لگا دیا، یہ میری زندگی کا معاملہ ہے. وہ تمام اپنا درست کر لے گا. لیکن جس کے پاس اربوں روپے کا مال ہوگا اور دنیا کے اندر سود کے کاروبار کے اندر وہ ملوث ہوگا، اب اس کا جواب دہی کتنی سخت ہے، اس کو تصور کر سکتا ہے.
لیکن بھائیوں ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے دنیا کے، تو یہی بتایا، اور یہی 4 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ایک سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. اور سورت کا حال یہ ہے کہ صحابہ کہا کرتے تھے کہ اللہ اگر تو اس سورت کے علاوہ کوئی چیز دنیا کے اندر نازل نہ کرتا، قرآن کے اندر نازل نہ کرتا، یہ سورت تمام کائنات کی ہدایت کے لیے کافی تھی. مختصر چیزوں کو ہر شخص کو معلوم ہے، ہر شخص کو آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان خسارے کے اندر ہے، گھاٹے کے اندر ہے، نقصان والے. اب دیکھیں کتنا طریقہ، انذار کا طریقہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا مخاطب کا طریقہ کیا ہے. پہلے اپنی قسم کھائی، زمانے کی قسم کھا کے بتایا. والعصر، اللہ زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، یقیناً ہر شخص خسارے میں ہے، کوئی بھی فائدے میں نہیں. ابھی الارمنگ بات ہے یہ، ایک دم سے بندے کان کھڑے ہو جائیں کہ یہ تو اللہ نے کیا کہہ دیا کہ سب خسارے کے اندر. پھر بتایا الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے اچھے نیک کام کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جب نیک کام کیے اس مقابلے میں کوئی مصیبت آئی، وتواصوا بالحق، تو حق کی تلقین کرتے رہے، حد سے اپنے آپ کو چھپاتے نہیں رہے. برائی دیکھی تو برائی کو منع کرنے کے لیے تیار ہوتے رہے. کوئی اور معاملہ ایسا دیکھا فوراً اس کی تنقید کرے، بتایا درست ہو جاؤ. اور اس کے نتیجے میں آپ جا کر دیکھیے کہ کسی کے اوپر حق بات کہنا آسان کام نہیں ہے. ایک بندہ اپنے کام کے اندر مشغول ہے، دنیا کے معاملات کے اندر وہ ہر کام ناجائز کام کرتا ہے. آپ اس سے کہو گے میاں یہ چیز کام خراب ہے، اس سے بچ جاؤ، یہ اچھا کام نہیں ہے، تمہارے نقصان کے لیے ہے، دنیا اور آخرت دونوں کو نقصان ہونے کا شدید احتمال ہے، تم اس سے بچ جاؤ. وہ کبھی خوش نہیں ہوگا، آپ سے غصہ چڑھے گا. بڑے چودھری صاحب بن کے آگے مجھے نصیحت کرنے والے اپنے آپ کو دیکھتے نہیں ہیں، اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں، مجھے کہتے ہیں فلاں کام سے رک جاؤ، فلاں کام غلط ہے، فلاں کام غلط. اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ پھر صبر کی نیت کر کے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جب تم نیکی کی تلقین کرو، اچھائی کی تلقین کرو، وہاں سے اگر کوئی مشکل آئے، وہاں سے کوئی مخالفت میں تمہارا جملے کسے جائیں، بات کی جائے، تو پھر صبر کرو. پھر صبر کرنے کا معنی ہوتا ہے کہ صبر کرو گے تم، اللہ تمہیں عطا کرے. تو بھائیو یہ بنیادی چیزیں کہ یہ 4 چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیں، کہ نیکی کا حکم دیں، عمل صالح کریں. عمل صالح کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ عمل صالح کرنا وہ بہت ہی بس معمولی سی بات ہے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکات، یہ بس عمل صالح یہی ہے. یاد رکھو زندگی کے ایک ایک عمل کے اندر، زندگی کے ایک ایک میدان کے اندر بہتر کام کرنا، اللہ کی طرف متوجہ کر کے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول کے طریقوں کو ماننا، یہ ہے عمل صالح کی اصل حیثیت. اور یہ عمل صالح کا مطلب یہ صرف یہ نہیں کہ آپ خود عمل صالح کرتے جائیں، لوگوں کو بھول جائیں، بلکہ کیا ہے کہ اس عمل صالح کے اندر لوگوں کو شریک کریں. جو چیز آپ نے صحیح سمجھی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتلا کہ بھائی یہ عمل صالح تو ہے، لیکن یہ میرے اکیلے کے لیے، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں تمہیں بھی بتاؤں کہ عمل صالح کیا ہے. بھائی ان چیزوں سے ہم آج اپنے آپ کو بہت دور سمجھتے ہیں. کوئی مشکل آ جائے خوباً گلے شکوے کرتے. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کا معاملہ ہے، کسی کو کوئی عزیز فوت ہو جائے تو لاشعوری طور پہ کہتے ہیں یہ ہو گیا، اور کوئی نہیں ملا، اللہ نے ہمیں پکڑا تھا، ہمیں مصیبت میں ڈال دیا اللہ نے، اور ہم نے کتنا وہ گناہ کیا. یہ چیزیں کرتی ہیں، کلمہ کفر ہے زبان سے نکلتی. شکوہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، گلہ کیا جاتا ہے اللہ کے، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے عذاب میں ڈال دیا، مجھے مصیبت میں ڈال دی. لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اس سے پہلے تاریخ کا مطالعہ کریں اور کو چھوڑیں، اور نبیوں کو چھوڑیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ زندگی کیسے گزرتی ہے. ذرا اندازہ لگائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کی زندگی کا تصور کیجیے قسم کا کہ اللہ کے رسول مکہ کے اندر رہتے ہیں، کلمہ حق کہتے ہیں، اس کے نتیجے کے اندر اللہ کے رسول کے اوپر جو مشکلات آتی ہیں، ہم تصور کر سکتے ہیں اس کا. سب سے پہلے بیٹیوں کو طلاق ہو جاتی ہے، بیٹیاں گھر میں طلاق لے کے گھر میں آ جاتی ہیں. پھر چاروں طرف سے ناطقہ بند کر دیا جاتا ہے، سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے، ان کو بھوکا رکھا جاتا ہے، پیاسا رکھا جاتا ہے، ان کو تشدد، ان کو جسمانی تشدد اور مینٹل ٹارچر کیا جاتا ہے. ابھی سوچیں کہ یہ کس کے لیے ہوا یہ سب چیزیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیوں ہوا؟ اللہ کے رسول کو 3 سال تک گھاٹی کے اندر کیوں بند کیا گیا کہ پتے کھانے پڑے، چھالیں کھانی پڑی درختوں کی؟ اللہ کے رسول یہ کیوں ہوا کہ وہ سجدے میں ہیں تو کمر کے اوپر لا کے گندگی رکھ دی گئی، اونٹ کی اوجڑی رکھ دی گئی،
یہ کیوں ہوا کہ اللہ کے رسول نماز پڑھنے میں مشغول ہیں، لا کے چادر لپیٹی گئی ان کے گردن کے اندر، بل دینا شروع کر دیے. قریب تھا کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو جاتی. بندہ آیا کہنے لگا کیا تم اس بندی کو، اس آدمی کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ ہے، میں اللہ کا ماننے والا ہوں؟ سوچیے تمام چیزیں کس کے لیے، آپ اندازہ کیجئے یہ کیوں ہمیں بتلایا جا رہا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا اللہ کے رسول کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی نہ چبھتا، وہ دین پوری دنیا کے اندر غالب ہو جاتا. یہ تمام کس لیے ہوا؟ تمام نبیوں کے قصے ہمارے سامنے بیان کیے گئے. کیوں بیان کیے گئے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف اس لیے کہ ہم پڑھیں اور ثواب حاصل کر کے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، یہ اس لیے ہوا تاکہ ہمارے پاس یہ دلیل نہ ہو کہ جو اللہ کے پسندیدہ لوگ تھے، اللہ کے اپوائنٹڈ لوگ تھے، وہ تو اللہ کے اپوائنٹڈ تھے، مدد حاصل تھی ان کو، تو اللہ نے دنیا کی سرخروئی عطا کر دی. ہم کیا کریں؟ ہمارے ساتھ تو 50 مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں، ساتھ بچے بھی ہیں، مال دولت بھی ہے، عزیز رشتہ داری بھی ہے. ہم کیسے کر سکتے؟ ہم نہیں کر سکتے. قیامت تک کے لیے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں کام نہیں کر سکتا. مثالیں قرآن کے اندر موجود ہیں، مثالیں اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر موجود ہیں. تمام مشکلات کے باوجود آپ کو اس راستے پہ چلنا ہے جو راستہ آسانی کا راستہ نہیں ہے، جو راستہ مشکلات کا راستہ ہے، جو راستہ قربانیوں کا راستہ ہے، جو راستہ آزمائش کا راستہ ہے. اس راستے پہ چلو گے تب ان درجات کو پہنچو گے. حضرات یہ تمام چیزیں ہم سامنے رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد نیچے آ جائیے سے، نبیوں سے نیچے آ جاتے. اللہ کے رسول کی صحابہ کا طرز عمل دیکھ لیجیے، کیا حال تھا ان کا. کیا ان کا کسی ابو جہل سے بلال کا کوئی ذاتی جھگڑا تھا؟ کیا ابو جہل کا غلام بلال جو ہے وہ اپنے آقا کا نافرمان تھا؟ نہیں. خباب بن نت کا دیکھیے وہ کیا کرتا تھا. وہ بندہ مصعب بن عمیر کو دیکھیے کیا کرتا. 28 سالے لوگ تھے، ہر جائز کام کرنے کے لیے صبح شام پابند تھے یہ لوگ. لیکن مصیبتیں آتی ہیں لوگوں پر. مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ کہ یہ اللہ کی توحید کو بیان کرنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی وحدانیت کے اوپر چلنے والے ہیں. جو لوگ اس پہ نہیں چلتے وہ ان کے دشمن بن جاتے ہیں. کیا کہا تھا آپ کو معلوم ہے؟ ذرا تصور میں لائیے، آپ اس میدان کے اندر کھڑے ہوں، بلال کو لٹایا گیا ہو زمین کے اوپر، نیچے کوئلے گرم دہکا کے رکھے ہوں، اس کو بلال کی کمر اس کے اوپر رکھ دی جائے، بلال کے جسم سے چربی نکل کے انگاروں کو ٹھنڈا کر رہی ہو، اور اوپر سے کوڑوں کی برسات کی جاتی ہو، سر کے اوپر پتھر کی سلیں رکھ دی جاتی ہوں. تصور کیجیے گا اس میدان کے اندر ہم کھڑے ہوں تو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا، ہم کہاں بیٹھے ہوں گے. لیکن کیا کہا ابو جہل نے؟ بول تیرا رب کون ہے؟ بلال کہتے ہیں ربی اللہ، میرا صرف ایک رب اللہ ہے، میں کسی اور رب کو نہیں مانتا، میں اور طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. تم میرے جسم کے ٹکڑے کر سکتے ہو، میرے جسم کے تم مالک ہو، میں تمہارا غلام ہوں، لیکن تم میرے ذہن کو تبدیل نہیں کر سکتے. اللہ میرا رب ہے، میں اس رب کے ماننے والا ہوں، اس رب کی شریعت پہ چلنے والا ہوں. جسم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، امانت دیا ہے، اگر اسے تمہارے راستے میں قربان ہو جائے تو ہو جائے، ہمیں اسے کوئی پرواہ نہیں. سوچیے اس شخص کے بارے میں جس شخص کو سولے پہ چڑھایا جاتا ہے اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر، لٹکایا جاتا ہے تو وہ بندہ رونا شروع کر دیتا ہے، پھپتی کسی جاتی ایک دم، ہاں بس ختم ہو گیا تمہارا ایمان تو توحید تمہاری ختم ہو گئی، موت سامنے نظر آئی تو آنسو نکل آئے. یہ لوگ کون ہیں؟ کس کی تربیت یافتہ لوگ ہیں یہ؟ انہوں نے اللہ کے رسول سے تربیت حاصل کی ہے. پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے تم سادے ہو، تم کم عقل ہو، اس لیے سمجھ دو کہ میں رویا کہ میری موت سامنے آئی. میں کہتا ہوں اللہ مجھے ایسی 1000 موتیں دے، میں قبول کرنے کو تیار ہوں. میں روتا اس لیے ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے مشتاق ہوں اللہ تعالیٰ کا، اور قسم کھاتا ہے فزت برب الکعبہ، میں رب کعبہ کی قسم کہہ کے کہتا ہوں میں کامیاب ہو گیا. بھائی وہ لوگ کون تھے؟ وہ ہماری اور آپ کی طرح انسان تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ چلنے والے تھے. ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے رسول کو اتنی مصیبتیں آتی ہیں، اسی لیے آتی ہیں کہ ہمارے لیے نمونہ بنتے ہیں. جبھی کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت سننا بڑا آسان ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. کبھی کوشش کی ہے کہ نمونہ بننے کی اس مطابق زندگی گزارا؟ نہیں، ہم نے تو خالی کر نماز پڑھ لی، وہ بھی بہت بڑا احسان کرتے ہیں ہم اللہ کے اوپر کہ ہم نے نماز پڑھ لی. میں دیکھو 5 وقت کی نماز پڑھے، پھر جمعے کی نماز پڑھو، کیا بات. آگے نمازیں بے شک بول ہو جائیں لیکن جمعے کی نماز کے لیے پہنچے بڑے احسان سے، فخر سے گھر سے نکلتے ہیں، نئے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، یا جمعے پڑھنے جا رہا ہوں میں. سوچو، یہ اندازہ کرو ہمارا حال کس طرح ہے. پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟
ہمارا انجام کیا ہوگا، جبکہ ہمارے سامنے ہر چیز موجود ہے، تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طرز عمل کیا تھا، صحابہ کا کیا معاملہ تھا، کس طریقے سے قربانیاں دی، تب جا کے اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہوا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. یہ آیت سننا سن کے بڑے خوش بہت ہوتے ہیں کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا. باطل کا کام نام ہی مٹنا ہے، وہ تو اس نے مٹنا ہی ہے. لیکن اس باطل کو مٹانے کے لیے قربانیاں کتنی دی گئیں، اس باطل کو مٹانے کے لیے پیٹ کے اوپر پتھر کس نے باندھے، اس قربانی کو دینے کے لیے اپنے دانت مبارکوں کا قربانی کس نے دی، لہولہان کون ہوا؟ وہ شخص لہولہان ہوا جو کائنات کے اندر اس سے عظیم دنیا کے اندر کوئی شخص نہیں ہے. لیکن ہم نے تو آسان سمجھ لیا، ہر چیز کو آسان سمجھ لیا، مسلمان ہونا بھی آسان سمجھ لیا. اور بڑی پیاری بات کہ علامہ اقبال نے تشریح کر دی، اس بات پوری کی. چمی گویم مسلمانم بلرزم، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. جو غور و فکر کرتے ہیں وہ ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں جب کہتا ہوں لا الہ الا اللہ میں لرزنا شروع کر دیتا ہوں، میرے حواس گم ہو جاتے ہیں، میں پاگل ہو جاتا ہوں. چمی گویم مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں کہ مسلمان ہوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے مجھ پہ. کیونکہ کہ دانم مشکلات لا الہ، مجھے پتا ہے کہ لا الہ کہنے کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مجھے اس چیز کا معلوم. کبھی ہمارے دل میں بھی خیال پیدا ہوا کہ ہم اللہ کا کلمہ پڑھ کے اس کے بعد کانپنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا حکم کیسے پورا کریں گے. کبھی یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ یہ محاسبہ کہ ہم جواب کیسے دیں گے. نہیں، پرواہ نہیں. اور جب ان سے بات کہو کہتے یہ تو ڈرانے والی باتیں کرتے ہیں صبح شام. ہمارا حال کیا ہے، ذرا غورو، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، مجھ سمیت ہمارا حال کیا ہے. ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ہمارے طرز عمل کیا ہے، ہمارا مدعے نظر کیا ہے، ہمارا گول کیا ہے، ہم کس حد تک پہنچنا چاہتے ہیں. ہم سب میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں میں کسی کا یہ ہدف ہے، کسی کا یہ گول ہے، کسی کے دل میں تمنا ہے کہ زندگی گزار رہا ہوں، 40-50 سال گزار دی ہے، اللہ زندگی کو قبول کر لینا، میری زندگی کے ایک عمل کو قبول کر لینا. کبھی یہ دل کے اندر خیال آیا یہ؟ اگر آتا ہے مبارکباد کے مستحق ہیں، اگر نہیں آتا غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائیوں زندگی بہت مختصر ہے. یہ 50-60 سالہ زندگی کا انتظار مت کرو کہ 60 سال ہوں گے تو موت آئے گی، ہو سکتا ہے کل ہی آ جائے. کوئی جوانی کا اس کا تصور نہیں کہ بوڑھے ہوں گے تو مریں گے، جوانی میں جو مرضی کیے جاؤ، ایسا نہیں ہے. بھائیوں اپنے آپ کو تیار کر لو، اللہ کے رسول کی سنت کو مطابق سمجھنے کے لیے کچھ تیار ہو جاؤ. اللہ کے رسول کی سیرت کو سمجھو گے، عمل کرنا آسان ہوگا. جو مشکلات ان پہ آئی ہیں اس کو تو ہمیں اشرا بھی ہمارے اوپر نہیں آیا، 1000واں حصہ بھی ہماری مصیبتیں نہیں آئی. ہم پھر بھی ڈرتے ہیں، پھر بھی اللہ کی طرف سے غافل ہیں، اللہ کے رسول کی طرف سے غافل ہیں، زندگی کا طرز عمل درست کرنے کو تیار نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.